آپ کے لیے خیبر پختونخوا میں تو بڑی خطرے کی بات نہیں ہو جائے گی کہ اگر ایک ایسا الائنس بن جاتا ہے اور اگر اس میں جو ہمیں اختیار بھائی صاحب سن رہے ہیں کہ یہ الیکٹورل الائنس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے یا اس کی بھی کچھ چیزیں اس میں اگریمنٹ میں چاہے وہ تحریری طور پر آئیں یا نہ آئیں، تو نون لیگ کے لیے سیاست تو پہلے ہی مشکل ہے. خیبر پختونخوا میں یہ دونوں بڑی جماعتیں مل گئیں کے پی کی، تو آپ کے لیے سیاست کرنا تو مشکل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد، آپ نے تو شادی کا بھی کہہ دیا، ولیمہ بھی کرا دیا، بچے بھی ہو گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو یہی ہے نا، منگنی کی رسم بھی نہیں ہونے والی. اچھا اتنے پروگرام کچھ اور ہے. اچھا مولانا صاحب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کسی نے ان سے مولانا صاحب کا میں بتاتا ہوں، میں مولانا صاحب کو، ہم اتحاد کے علاوہ میری ان کے ساتھ ذاتی ایک تعلق بھی ہے، قربت بھی ہے، ادب اور احترام اور محبت کا رشتہ بھی ہے. بڑی چیزیں ہم نے ان سے سیکھی بھی ہیں. مولانا صاحب کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے جہاں تک میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. جو اتنا میں ڈیپلی ان کے نالج کو، ان کے ریزرویشنز کو اباؤٹ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ چل سکتے ہیں. وہ ہمارے ان کے بیچ میں فاصلہ ہی نہیں ہے. سمجھ لیں وہ ایک مرتبہ اللہ جنت نصیب کرے قاضی حسین احمد صاحب کو، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے. میں نے کہا آپ صرف اردو میں نام رکھتے ہیں اور مسلم لیگ جو ہے وہ اردو کا نام ہے، اسے انگریزی کا نام ہے. تو مولانا صاحب جو ہے نا، ان کا سب سے جو پہلا ان کا گلہ ہے کہ ان کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، ان کا مال ان کا چوری ہوئی ہے. تو چوری کا مال نہ اسد اللہ خان آپ کے گھر ہے نہ میرے گھر. کس کے گھر ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے گھر میں ہے، وہ عمران خان کے گھر پڑا ہوا ہے. مولانا کی الیکٹورل درخواستیں کتنی ہیں ویسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. الیکٹورل درخواستیں ایک اور چیز ہے. میں نے 2018 میں بھی الیکٹورل پٹیشن کی تھی، میں نے 2013 میں بھی کی تھی. وہ چھوڑ دے، وہ اس کی کہانی الگ ہے. مولانا صاحب کا مال مسروقہ جو ہے، مال مسروقہ وہ پی ٹی آئی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. ایک وہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے، یہ نہیں بتائیں گے آپ کو، میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن آڈٹ اینڈ سٹارٹ فرام دا خیبر پختونخوا. یہ ان کی شرط ہے جی. ایک نمبر 2، میرا بھائی حسین بھائی آپ کو نہیں بتا رہا، میں تھوڑا سا بتا، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہے لیکن میں کچھ لمٹ میں. مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے، مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں آپ میرے متعلق جو کچھ کہتے رہے اس پہ آپ نے اعلان اعلان معافی بھی، پبلک معافی بھی مانگنی ہے، پبلک اپالوجی بھی کرنی ہے. اچھا. تبھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، آتے ہو تو آ جاؤ، کوئی احسان نہیں ہے، اسی کلے ہی کافی ہیں. تو اس کے بعد حالت دیکھیں کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے گھر کو سیدھا کر لے. مولانا نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ علیمہ بی بی کا گروپ الگ ہے، بشرا بی بی کا گروپ الگ ہے، اسد کیسر صاحب نے اپنی ہٹی کھول رکھی ہے، گنڈا پور صاحب کی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. تو ادھر تو ایک اینٹ کی مسجد سب نے بنائی ہوئی ہے، 2 طالبان ہیں اور 3 دھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنا گھر پہلے ٹھیک کر لو. شاہد خاقان عباسی نے ان کو کہہ دیا ہے سڑکوں پہ میں نہیں آتا کہ میں وہ گنڈاسے والا پروگرام، بندوق لہرانے والا پروگرام جس طرح آپ وفاق پہ چڑھائی کرتے ہو، میرے 1000 اختلاف ہیں لیکن میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں. تو ان کے معاملات جو ہیں، میں پھر کہتا ہوں یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، حسین بھائی جو ہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کے میں ان کو جو ان کی تنظیم بنی ہے اس کے یہ اسپوکس پرسن ہے، میں اس کی حیثیت میں ان سے زیادہ بات کر رہا ہوں، مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ چھوڑ دے یہ چیزیں. کیا چیز؟ یہ معاملات جو ہے نا اس پہ آ جائیں، جس کو پولیٹیکل ہارمنی کہتے ہیں، نیشنل ہارمنی کہتے ہیں. کل بلوچستان میں جو ہو رہا تھا آپ نے، سر لیکن اپوزیشن تو کرنی ہے نا سر، آپ کیسے کریں نا سر؟ مطلب وہ ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعتیں ہی مل کے اتحاد بنائیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل گئے، وہ تو پھر مکمکہ کی سیاست ہو جاتی. نہیں، میں نے اپوزیشن دیکھی ہے جنرل ضیاء کے دور میں بھی، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میں فرسٹ ایئر میں تھا. میں نے اپوزیشن دیکھی ہے نواز شریف کے دور میں بھی، پھر بے نظیر کے دور میں دیکھی ہے، پھر میں نے اپوزیشن دیکھی ہے اس کے بعد بھی ان دونوں ادوار میں، پھر مشرف کے دور میں بھی دیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی آج تک میں دیکھ رہا ہوں. سیاست میں رواداری بھی ہوتی ہے، تنقید گالی بغیر بھی ہو سکتی ہے. تنقید بغیر کسی کو آپ اس کے پولیٹیکل سٹیکس، اس کے ان پٹس، ان کی قربانیوں کو
آپ تندور میں پھینکے بغیر کسی کی تصحیح کیے بغیر آپ اس کی کریکشن کے لیے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح. ہمیں اس طرف آنا ہوگا جیسے کل یہ حالات تھے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن اختیار ولی صاحب یہ بات درست نہیں ہے کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل شکوہ تو ہے ہی آپ سے کہ بھائی جب پی ڈی ایم کا مجھے سربراہ بنایا تھا, اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں میرا کلیدی کردار تھا, جب اس کے بعد ایک دوبارہ الیکشن میں آپ اترے ہیں مجھے آپ نے فراموش کر دیا, بھلا دیا, اور مجھے آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا, آپس میں آپ نے حکومتیں بانٹی ہیں, مجھے آپ نے یاد ہی نہیں رکھا. تو اصل شکوہ تو ان کا آپ سے ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ وہ محتاط ہو کے چل رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. الیکشن میں ہر پارٹی نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی تھی. اس کے بعد مولانا صاحب کو بتا دیا تھا کہ اتحاد کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنی اپنی پوزیشن لے لیں, جتنے سیٹیں جو جیت لے پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے خود مطلب وہ چیز جو تھی وہ, لیکن سر اس کے بعد چلے الیکٹورل الائنس تو کسی کا نہیں تھا, لیکن اس کے بعد آپ ان کو گورنرشپ کر سکتے تھے, آپ انہیں اپنے ساتھ اتحاد میں ملا سکتے تھے, حکومت میں شامل کر سکتے تھے, یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا. اور یہ جو رشتوں اور اس کی بات ہو رہے تھے, یہ اصل ان کا اور ابھی مولانا صاحب کو پتہ ابھی آپ میرا ٹائم نہ لینا پلیز, میں صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا. ایسا ہے کہ حسین بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ آج کے جو حالات ہے اس کی ذمہ داری یہ ملک جو پہنچا ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پہنچایا ہے. میں ذرا ان کی میموری جو ہے ریفریش کرانا چاہتا ہوں. 2018 میں یہ آواز لگا, پاکستان کی تاریخ 2018 سے شروع ہوتی ہے. جی, بربادی کی تاریخ 2018 سے شروع ہوتی ہے. 2017 سے جب اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اقامے میں بلا کر, پاناما میں بلا کر اقامے پہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, شرارت کی جاتی ہے کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, ثاقب نثار کی عدالت لگتی ہے, جو ہمارے ایم این ایس کو اور وزیروں کو بلا کر کیا کہتا ہے کہ یہ ہے بلاؤ اس لوہے کے چنے کو. وہاں سے حالات خراب ہوتے ہیں جب آپ ایک منتخب ایم این اے پر 16 کلو ہیروئن کے پرچے کراتے ہو. ان کی کیا وہ چیزیں آپ لوگوں نے ریپیٹ نہیں سن لے نا, میں نے کتنے تحمل سے سنا ہے, آپ نہیں سن رہے. ایسی بات کرے اختیار بھائی جو آپ خود نہیں کر رہے. نہیں, جو ہم نے غلطی کی وہ غلطی آپ نے نہیں کی, وہی میں کہتا ہوں. پارٹی کے دوستوں ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے حسین آپ بولیں گے یا پھر میں بولوں گا؟ آپ اپنی باری کر چکے, مجھے بول لیں پلیز. آج آپ اگر بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے, آپ نے اس پولیٹیکل ہارمنی کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک پریسیڈنٹ بتائے جو آپ نے سیٹ کیا ہے. ایک پریسیڈنٹ کس کو آپ نے لوگوں کو تن کے رکھ دیا تھا؟ خواجہ سعد رفیق کیا, سلمان کیا, نواز شریف کیا, شہباز کیا, مریم کیا. مریم نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی. کوئی پبلک آفس اس نے رکھا ہوا تھا؟ کوئی نہیں رکھا ہوا تھا. یہ اپنا جو پنڈی کے ہمارے حنیف عباسی صاحب تھے, آج وہ بری ہو کے نکلے. کتنے ڈرامے آپ نے بنائے اس کے خلاف, کتنے تذلیل کی گئی ہے سیاستدانوں کی. کوئی اچھا پریزیڈنٹ آپ نے سیٹ نہیں کیا. میں آپ کو پھر کہتا ہوں, اس وقت شاید آپ کے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے, کچھ اندرونی معاملات, کچھ بیرونی. لیکن آپ ہی آدھا سچ بولتے ہیں سر. یہ ہمارا ایشو ہے. اگر آپ میرا پورا سچ نہیں سننا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی, میں تو پورا کرنا چاہتا ہوں, میں پورا کرنا چاہتا ہوں. آج بھی موقع ہے, ہمارے پاس اتنا اختیار ہے. آپ اپنی شرارتیں چھوڑ دیں, وہ ایجنڈا چھوڑ دیں, وہ جھوٹ والا جو آپ کہتے تھے کہ 65 کا پیٹرول 40 میں دیں گے, جو 7 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے یہ 2 روپے میں دیں گے, 54 پہ چھوڑ کے آئے ہیں. قرض لیں گے, قرضہ, اسد اللہ چند جملے بولتا ہوں کہ قرضہ نہیں لیں گے, اور اگر قرضہ لینا ہوا تو خودکشی کر لیں گے, یہ ان کے لیڈر نے کہا تھا, اور ملک کا قرضہ دگنا کر کے گئے ہیں. ان باتوں سے واپس آ جائیں, پبلک اپولوجی کرے, ہم سے معافی مانگے, آئیے مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے بڑھانے